جب کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت اس کو کلمہ یاد کروانا چاہیے۔ اچھا، یہاں بھی نقطہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے نا، اور وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور یکسو ہوتا ہے اور اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے، تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ عبداللہ آیا ہے، پہچانے کون ہے؟ ابو پہچانے ذرا کون ہے؟ ابو دیکھیں کون ہے؟ وہ خدا کی بندی، ساری زندگی تو اس نے پہچانا، اب تو جانے کا وقت ہے، اب اس کو یکسوئی کے ساتھ جانے دو، تنگ نہ کرو۔ کبھی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی بیوی سامنے آئے گی، کبھی ماں سامنے آئے گی، بیٹا ذرا دیکھو میری طرف، بتاؤ میں کون ہوں؟ بھائی اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ فیل کریں کہ کوئی بندہ آخری لمحات میں ہے تو اس کو یکسوئی کے ساتھ دنیا سے جانے دیں، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کو پہچانو اور اس کو پہچانو۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ فوت ہونے والا ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں کہ اس کو نشے کا ٹیکہ نہ لگائیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آخری وقت کی تکلیف سے بچے اور سکون کے ساتھ فوت ہو جائے۔ تو بھائی یہ مسلمان کی موت ہے، یہ کافر کی موت نہیں ہے۔ اگر اس کو موت کے وقت کوئی تکلیف آئی بھی تھی تو سکرات موت پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹیکہ نہیں لگانے دیں اس کو، ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب اب اگر کوئی اور دوائی کام نہیں آئی اور آخری لمحے آ گئے ہیں تو آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، اس کو ہوش میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے دیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اس مریض کو یہ نہ کہیں کہ جی کلمہ پڑھو، ابو جی کلمہ پڑھو، امی جی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو۔ بھئی کیا پتا وہ کس حال میں ہے، ہو سکتا ہے وہ سر ہلا دے کہ میں نہیں پڑھتا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اس کے سامنے کلمہ پڑھو، جب کلمے کی آواز اس کے کان میں جائے گی خود بخود یاد دہانی ہو جائے گی اس کو کلمے کی، اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ اس کو تلقین کہتے ہیں۔